بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، حزب اللہ لبنان نے اسرائیلی فوجی اڈوں پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ ہسپتال پر وحشیانہ حملے کا منہ توڑ جواب۔ ایران اسرائیل جنگ میں کود گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر کے مطابق اسرائیل اور لبنان اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اسرائیلی فوجی اڈوں پر تباہی مچا دی۔ اسرائیلی فوجی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ ہسپتال پر وحشیانہ حملے کا منہ توڑ اور تابڑ توڑ جواب سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ٹینک شکن میزائل داغنے کے جواب میں گزشتہ رات حزب اللہ کے متعدد فوجی اہداف پر بمباری کی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے اخبار نے اس سے قبل ہفتے کے روز اطلاع دی تھی کہ کل لبنان کی سرحد پر ایک فوجی مارا گیا تھا۔ اخبار نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے بتایا ہے کہ 22 سالہ فوجی ٹینک شکن میزائل حملے میں مارا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایکس پلیٹ فارم پر لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کے مناظر شائع کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان اخیائی ادرائی نے بتایا ہے کہ جن اہداف کو نشانہ بنایا گیا ان میں عسکری مقامات کا ایک سلسلہ بھی شامل ہے جو حزب اللہ آپریشنل مقاصد کے لیے استعمال کرتی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج نے ایک اینٹی آرمر لانچر کو بھی نشانہ بنایا جو سرحدی علاقے میں نصب تھا اور اس کا رخ اسرائیلی علاقے کی طرف دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی توپ خانے کے ارد گرد کے علاقوں پر بمباری کی گئی ہے۔ جنوبی لبنان کے مغربی سیکٹر کے دیہات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسرائیل نے فاسفورس گولوں سے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب ٹائمز آف اسرائیل اخبار نے فوج کے حوالے سے بتایا ہے کہ لبنان کی سرحد پر واقع شمالی قصبے مارگلیوڈ کے قریب آپریشن کرنے والی فورسز نے فائرنگ کی۔ اخبار نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی فوج نے ممکنہ نقصانات کے بارے میں فوری طور پر معلومات فراہم نہیں کی، لیکن کہا ہے کہ اس کی افواج نے جوابی فائرنگ کی اور فی الحال اس علاقے کو سکین کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل کی طرف ممکنہ دراندازی کو روکا جا سکے۔ دوسری جانب لبنانی ایجنسی کا کہنا ہے کہ آرمی کمانڈر جوزف اون نے امریکی کانگریس کے ارکان کے معاونین کے ایک وفد کے ساتھ ملک کی عمومی صورتحال، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال، اس کو درپیش چیلنجز کے علاوہ جنوبی سرحد پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے اعلان کیا تھا کہ راکٹ داغنے کے جواب میں جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لبنان میں جھڑپوں کے بعد اسرائیلی فوج کا شمالی شہر کو خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے شمالی شہر کریات شمونا کو خالی کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ یہ لبنان کے ساتھ سرحد پر حزب اللہ کے جنگجوؤں کے ساتھ کئی دنوں کی جھڑپوں کے بعد ہوا۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے شمالی کمان نے شہر کے میئر کو فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس منصوبے کا انتظام مقامی اتھارٹی، وزارت سیاحت، وزارت دفاع کریں گے۔ جنوبی اسرائیل میں حماس کے مسلح افراد کے کمیونٹیز پر حملے کے بعد لبنان کی ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ اور اتحادی فلسطینی گروہوں نے اسرائیل کے ساتھ کئی دنوں سے سرحد پار فائرنگ کا تبادلہ کیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق مذکورہ حملے میں کم از کم 1400 افراد ہلاک، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ کی پٹی میں 3700 سے زیادہ فلسطینی جوابی اسرائیلی بمباری میں ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بنیادی طور پر عام شہری ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس افواج حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے کیونکہ سرحد پر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ
IDF نے حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف متعدد حملے کیے جن میں مشاہداتی چوکیاں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ IDF کے لڑاکا طیاروں نے 3 دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جنہوں نے اسرائیل کی طرف ٹین شکن میزائل داغنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی حکام شمالی سرحد کے پار کمیونٹیز کو مستقل طور پر خالی کر رہے ہیں کیونکہ گوریلا فوجی اور ٹینک اور بختر بند گاڑیاں بڑی تعداد میں علاقے میں داخل ہو رہی ہیں۔ شیعہ مسلم حزب اللہ تحریک لبنان کا واحد گروہ تھا جو 1975 سے 1980 کی خانہ جنگی کے بعد غیر مسلح نہیں ہوا۔ اس گروہ نے آخری بار 2006 میں اسرائیل کے ساتھ ایک بڑا تنازع لڑا تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں لبنان میں 1200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے جن میں زیادہ تر عام شہری تھے اور اسرائیل میں 160 زیادہ تر فوجی شامل تھے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن کا غزہ پر اسرائیل کے حملے میں تاخیر کا عندیہ دے دیا گیا۔ امریکی وائٹ ہاؤس سے منسوب ہفتے کے روز سامنے آنے والے موقف میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی جانب سے زمینی کارروائی کو منتقل کرنے کے بارے میں سوال نہیں سنا اور سوچا کہ اس بارے میں کیا وہ مزید یرغمالیوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ خبر ساں ادارے نے بائیڈن کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیلی مزید یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ کی پٹی پر اپنے ممکنہ زمینی حملے ملتوی کر دے۔ حماس نے جمعے کے روز 2 امریکی یرغمالیوں کو رہا کیا ہے اور مزید سویلین قیدیوں کو رہا کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل نے 14ویں روز بھی غزہ کی پٹی پر بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ مسلسل بمباری کے ساتھ غزہ کی ہر طرح سے کی گئی ناکہ بندی کے باعث وہاں کے باشندے دوہری مشکلات میں مبتلا ہیں۔ حماس نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ اس نے یرغمال بنائی گئی امریکی ماں بیٹیوں کو انسانی بنیادوں پر رہا کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ قدم قطری کوششوں کے جواب میں کیا گیا۔ اس کا مقصد امریکی عوام اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ بائیڈن اس کی فاشسٹ نظامیہ کے دعوے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جوڈت رائی نانان اور نتالی شوشنا نونائی کی رہائی پر اپنی بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے دیگر یرغمالیوں کے خاندانوں کے لیے اس پیش رفت کو امید کی کرن قرار دیا۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی اور ان دونوں مغویوں کو رہا کرنے پر لے آئی جہاں ایک اسرائیلی ایلچی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں وسطی اسرائیل کے ایک فوجی اڈے پر منتقل کر دیا گیا۔ ہر یرغمالی کو رہا کیا جانا چاہیے اور یہ بھی ابھی ہونا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے زور دے کر کہا ہے کہ پیرس آنے والے گھنٹوں اور دنوں کے دوران مزید اسی طرح کی کارروائیاں جاری رکھنا چاہتا ہے تاکہ یرغمالیوں، خاص طور پر ہمارے یرغمالیوں کو وہاں سے نکلنے دیا جائے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے قطری مذاکرات اسرائیل اور حماس کے ساتھ جاری رہیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کوششیں تمام اقوام کے تمام سول یرغمالیوں کی رہائی کا باعث بنیں گے۔